السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبشر واصل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام کپوٹیشن۔ ناظرین، آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہ ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر بنے، کئی ایسے بھی دیکھے ہوں گے جنہوں نے کسی خاص سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی اور ڈاکٹر کہلائے۔ لیکن آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جو نہ تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی کسی مضمون میں انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، لیکن لوگ پھر بھی انہیں پی ایچ ڈی عاشق کے نام سے جانتے ہیں۔ جی تو جناب، آپ کو پی ایچ ڈی عاشق کیوں کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، تم بھی خاص سے بد دماغ ہو۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ ابھی تو خود کہہ رہے تھے کہ عشق پر تحقیق کی وجہ سے مجھے پی ایچ ڈی عاشق کہا جاتا ہے، اور اب پوچھ رہے ہو کہ کیوں کہا جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے عشق پر کیا کیا تحقیقات کی ہیں۔ ہاں تو یوں کہو نا۔ کچھ روشنی ڈالیں نا اپنی تحقیق پر۔ یار یہ بڑی لمبی کہانی ہے، پھر رہن دو۔ اور دس داں حوصلہ کر۔ اچھا، تو اس کہانی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز تو اس وقت ہوا جب میں چھٹی جماعت میں تھا۔ چھٹی جماعت میں؟ یعنی اتنی کم عمر میں محبت کی آپ نے؟ اور نہ جی، محبت کہاں کی، اس وقت تو میں محبت پر تحقیق کر رہا تھا۔ محبت کیے بغیر کیسے تحقیق؟ بھائی صاحب، اس وقت میں محبت نہیں کر رہا تھا، لیکن اسکول کے باقی لڑکے تو محبت کر رہے تھے نا۔ تو ان کی محبت سے آپ کا کیا لینا دینا؟ لینا دینا تو ہوتا ہے نا جی۔ جب روز میں بریک کے وقت کینٹین میں لڑکے لڑکیوں کو محبت لڑاتے دیکھتا تھا تو لینا دینا تو تھا۔ اچھا، تو آپ نے اس طرح محبت کی تحقیق کا آغاز کیا؟ ہاں جی، اور کوئی آپشن بھی تو نہیں تھا۔ آپ نے خود محبت کب کی؟ ابھی تو تحقیق کا آغاز ہوا ہے، یہ محبت تو بہت بعد کا قصہ ہے میاں۔ یعنی سکول لائف میں آپ نے محبت نہیں کی؟ میں نے تو محبت نہیں کی، لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ میری ایک کلاس فیلو مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ہاں ہاں یہ کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، کچھ بتائیں اس کے بارے میں۔ اور چھڑ یار، تم کی کر سے اس کے بارے جان کے۔ وہ بتائیں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا تھا کہ اسے آپ سے محبت تھی۔ یار ہمارے اسکول میں میتھ کی ٹیچر بڑی سخت تھی، سب اس سے بہت ڈرتے تھے، میں بھی ڈرتا تھا۔ میں کلاس فیلو کا پوچھ رہا ہوں اور آپ ٹیچر کو درمیان میں لے آئے۔ اور جلد باز انسان، پوری بات تو سن لے۔ ایک دن میں میتھ کا کام کرنا بھول گیا، اس نے مجھے اپنی کاپی دے دی، بڑی مار پڑی یار بیچاری کو۔ یہ تو غلط کیا آپ نے، آپ کو اس کی کاپی نہیں لینی چاہیے تھی۔ لینی تو نہیں چاہیے تھی، مگر مگر کیا؟ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اچھا، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کرنا کیا تھا جی، بس یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ محبت تو بڑے بڑے امتحان لیتی ہے، یہ تو چھوٹی موٹی سزا ہے۔ تو پھر آگے کیا ہوا؟ محبت کا سلسلہ آگے بڑھا یا نہیں؟ آگے کیا ہونا تھا، سکول چھوڑا، محبت بھی وہیں چھوٹ گئی۔ تو پھر کالج لائف شروع ہو گئی۔ مطلب آپ نے کالج لائف میں محبت کی؟ اور نہ جی، محبت کوئی راستے میں پڑی چیز تھوڑی نہ ہے کہ نظر پڑی اور اٹھا لی۔ مطلب کالج لائف بھی بغیر محبت کے گزری؟ کچھ یوں ہی سمجھ لو، لیکن کالج لائف میں محبت کے بارے میں سیکھا بہت کچھ۔ تو کیا کچھ سیکھا ہے آپ نے؟ یہی کہ جب لوگ محبت کرتے ہیں تو کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو آپ لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر انجوائے کرتے؟ ہاں تو اور کیا، بڑے مزے مزے کی حرکتیں کرتے ہیں یہ نئے نویلے عاشق۔ مزے کی؟ مزے کی کیسے؟ یار تم بھی پھوپھیوں کی طرح ہر بات کی ٹو لگاتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تحقیق سے ہمارے ناظرین استفادہ کریں۔ کر ہی نہ لیں استفادہ۔ چھوڑیں یہ سب، وہ مزے مزے کی حرکتیں بتائیں۔ اچھا سنو، کالج میں مجھ سے ایک لڑکی نے نمبر لیا اسائنمنٹ وغیرہ شیئر کرنے کے لیے۔ اچھا، تو پھر کیا، ایک گھنٹے بعد مجھے میسج کرتی ہے، جانو میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ بندہ پوچھے ایک گھنٹے اتنی ڈوکی محبت؟ حیرانی والی بات ہے ویسے۔ تمہیں حیرت ہو رہی ہے، لیکن مجھے اس کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا تھا۔ لیکن اب جب وہ سب کچھ سوچتا ہوں تو بڑی ہنسی آتی ہے، لیکن کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے۔ دکھ کس بات کا؟ یار مجھے اس کی قربانیاں نہیں بھولتی۔ کیسی قربانیاں؟ اے کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت، میں اسے سنا کے رہوں وہ مجھے سنا کے رہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، شعر تو اچھا تھا، لیکن آگے کیا ہوا؟ ہونا کی سی جی، سکول دی طرح کالج چھڈے آئے تے محبت بھی تھی چھڈ آیا۔ مطلب کالج لائف میں بھی آپ نے محبت نہیں کی؟ بالکل بھی نہیں۔ یار تو پھر خود آپ نے محبت نہیں کی؟ یار تم مجھے ایک بات بتاؤ،
تم میری محبت کے قصے سننے کے چکر میں ہو یا عاشقوں کے کارنامے؟ دونوں۔ اور یار چھوڑو میری محبت کے قصوں کو، عاشقوں کے کارنامے سنو۔ چلیں ہمیں یہ بتائیں کہ اسکول اور کالج کے عاشقوں میں کیا فرق پایا آپ نے؟ بڑا فرق ہوتا ہے جی۔ اسکول کے عاشق کینٹین میں چھپ چھپا کر ملتے تھے، جبکہ کالج کے عاشق کھلم کھلا گھوم پھر رہے ہوتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کالج والوں دیکھ لو، تو آپ کو اس ماحول میں بھی محبت نہیں ہوئی؟ اور بھائی صاحب، محبت بڑا پاکیزہ جذبہ ہے، یہ ایسے ہی نہیں کسی سے بھی کر لو۔ اہ، تو آیا بڑا درویش۔ اور بھائی درویش نہ صحیح، سچا عاشق تو ہوں نا۔ اچھا عاشق صاحب، پھر آپ کے نزدیک سچی محبت ہے کیا؟ محبت ایک بڑا پاکیزہ اور لطیف جذبہ ہے، لیکن محبت بھی ہمارے زمانے میں کی جاتی تھی، آج کل تو برگر عاشق ہیں بھائی۔ برگر عاشق؟ یہ تو کبھی نہیں سنے۔ تو اب سن لو، برگر عاشق ہی ہیں نا، ذرا ذرا سی بات پر محبتیں بدل دیتے ہیں۔ لڑکی نے لیٹ رپلائی کیا، بریک اپ۔ سٹیٹس کا رپلائی نہیں آیا، بریک اپ۔ یار تم بتاؤ اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ تو آپ بتا دیں آپ کے زمانے میں کیسی محبت کی جاتی تھی؟ یار وہ بڑا حسین دور تھا، جب چھت پر آئی پڑوسن کو تاڑتے تھے، آئے ہائے ہائے۔ چھوٹے بچوں کو چٹھیاں دے کر اور تھوڑے سے روپے پیسے کا لالچ دے کر چٹھیاں پہنچوائی جاتی تھی۔ آئے بڑا حسین ہائے دور تھا ہائے۔ یار وہ۔ لیکن پھر جواب کا انتظار بھی تو کرنا پڑتا ہوگا نا؟ انتظار بھی اس دور میں بڑا مزیدار ہوتا تھا۔ مزیدار؟ وہ کیسے؟ عطا اللہ کو جانتے ہو؟ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی، وہ گلوکار؟ ہاں ہاں وہی۔ انتظار میں اس کے گانے سنے جاتے تھے یا پھر منی بیگم کی غزلیں۔ اچھا، تو مطلب آپ انتظار کو تڑکا لگاتے تھے؟ ہاں جی، اور کبھی کبھی تو عطا اللہ کے گانے سن کر محبوبہ پر بے وفائی کا شک بھی ہوتا تھا، پھر جب تک چٹھی کا جواب نہ آتا دکھ ہی رہ جاتا تھا۔ یار بڑا حسین دور تھا وہ۔ اس دور کی کوئی ایسی بات جو آپ آج تک نہ بھولے ہوں؟ وہ کالج والی لڑکی جو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ لیکن آپ تو اس سے محبت نہیں کرتے تھے، پھر آپ کو وہ آج تک کیوں نہیں بھولتی؟ یار دراصل وہ نہیں، اس کی قربانیاں مجھے نہیں بولتی۔ او بھائی، تم نے خود بھی محبت کی یا بس لڑکیوں کی قربانیاں ہی یاد رکھی ہوئی ہیں؟ محبت کے بارے میں میری وہی رائے ہے جو مشتاق احمد یوسفی کی ہے۔ وہ کیا؟ محبت 40 سال کی عمر میں کرنی چاہیے، لیکن صرف ایک بات کا خیال رہے، بیگم کو پتہ نہ چلے۔ اپنی بتائیں، آپ نے محبت کب کی اور کس سے کی؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں نے محبت کی ہے؟ او بندہ خدا، پھر تمہیں پی ایچ ڈی عاشق کیوں کہا جاتا ہے؟ اے راز دی گل ہے، پورا نیڑے ہو، مینوں بھی نہیں پتا۔ تو ناظرین، پی ایچ ڈی عاشق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جعلی پی ایچ ڈی ہیں۔ خیر، اس سے ہمیں کیا، ہمارے ناظرین کو انہوں نے بہت محسوس کیا ہے۔ ان کے جعلی شکریہ کے ساتھ میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔